الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرنے والے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے مباشرت کرنے میں، پس یقیناً اس میں ان پر کوئی الزام نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ اس کام کا طلبگار ہو سو ایسے لوگ حد شرع سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی سپرد کی گئی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ گرامی قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تقریباً 10 نشانیاں ہیں جو کامیاب ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہر دور ہر زمانے کے لیے ہے۔ پھر اسلام کے اندر جو باتیں ہیں، ہر بات 2 پہلو رکھتی ہے، یا تو اس میں ایک تو اس کے اندر آخرت کی تعمیر ہے، اور دوسرا معاشرے کی اصلاح بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، جہاں عبادات مجاہدہ ریاضت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ معاشرے، اخلاقیات، معاملات کی بھی بات جو ہے وہ اسلام کرتا ہے۔ یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو کامیاب مومن ہیں، جو بندہ کامیاب بننا چاہتا ہے تو ان کو یہ صفات اختیار کرنا ہوں گی۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کا نام ہے، اور جو کامیاب مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں، اپنی نمازوں کو وہ بوجھ نہیں سمجھتے، اللہ کی عبادت کو بوجھ اپنے اوپر نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، حضور قلب ان کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کا سبب وہ عظمت الہی کا ادراک ہے جو بندہ مومن کا دل اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے، عبادات کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری کرنے والے وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر چوری کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سجود اور رکوع کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے، یہ نماز میں چوری ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر عبادات کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو بوجھ نہیں، بلکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع، حضور قلب اس کو نصیب ہوتا ہے، اور نماز کے اندر اللہ کی عظمت کا ادراک اس کو ہوتا ہے۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس پر سرمایہ لگایا جائے، وقت لگایا جائے، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہ نکلے تو وہ لغو باتوں میں آتی ہے۔ اور دوسرا وہ کام کہ جس کو کرنے سے لوگوں کے سامنے جس کو کرنے سے بندہ کترائے اور گھبراتا ہو، تو وہ کام بھی لغو باتوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا امیر محمد اکرم امان رحمہ اللہ تعالی نے یہی اس کی تشریح فرمائی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ ہے جو غرباء اور مساکین کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے، اور جو کامیاب مومن ہیں تو وہ اپنے مال کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ زکوٰۃ ایسا فعل ہے کہ جو بندے کے دل سے دنیا اور دولت کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنسی جذبات یہ انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہیں، فطری طور پر یہ چیز موجود ہے، اور کامیاب مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان جذبات کو جائز حلال طریقے سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو جنسی جذبات ہیں، حضرت امیر اکرم امان رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ کو پیدا کرتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور خاندان کے خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر جائز اور حلال طریقہ اختیار کیا جائے تو اس سے وہ جذبہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب تھا، اس سے محبت اور الفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں جڑنا شروع ہو جاتی ہیں، خاندان قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک بہترین فضا پیدا ہوتی ہے، امن کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور عزت و آبرو بھی اس میں محفوظ رہتی ہے۔ تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا کنیزوں سے مباشرت کرنے میں ان کو کسی قسم کی ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی ان دو باتوں کے علاوہ باقی جتنی باتیں ہیں جنسی جذبات کو پورا کرنے کی، وہ سب حرام ہیں، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا یہاں تک بات ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں، اور کنیزوں سے۔ کنیز کہتے ہیں، کنیز اور غلام، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوئے قرآن کریم میں اور متعدد روایات کے اندر بھی۔ کنیز اور غلام وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، اور جب وہ شکست کھاتے ہیں تو اسلام نے ان کی آزادی کو سلب کر لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں، خواتین کنیزیں بن جاتی ہیں، مرد لوگ غلام بن جاتے ہیں، تو اسلام نے ان کی آزادی کو سلب کر لیا۔ بس اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی خیالات یا مختلف قسم کے پروپیگنڈے اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ کافر قومیں، حضرت جی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی بہترین اس کی تشریح کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس تشریح کو خود ملاحظہ فرما لیجئے گا اس میں حاشیہ روزہ کورس کے اندر۔ بہرحال اس کا جو خلاصہ ہے میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ کنیز اور غلام اسلام نے ان کے حقوق بھی دیے ہیں، اور پھر بہت سی مواقع کے اندر غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے۔ آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہ جنسی جذبات
جو شریعت نے حلال اور جائز طریقے رکھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اگر اس میں تجاوز کرتا ہے حدود کے اندر، یا کوئی راستہ اور اختیار کر لیتا ہے جو اللہ کے نافرمانی کے زمرے میں آتے، تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اپنے حدود سے نکلنے والے ہیں، اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو لوگ اپنی سپرد کی گئی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وعدے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد ہے۔ تو یہ عہد جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ایمان والوں کا عہد ہے، اس عہد کی بھی پاسداری رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی اور حفاظت کی صورت یہ ہے کہ ایک تو خود نماز کے پابند ہیں، دوسرا یہ کہ نماز کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ان کو اس کا طریقہ سکھاتے ہیں، ان کے فوائد اور ثمرات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ نماز کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فردوس کے وارث ہیں۔ یعنی جن مومنین میں یہ صفات موجود ہیں، یہ سارے کے سارے جتنی بھی صفات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں عز و نیاز کرنے والے ہیں، اور بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جنسی جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے امانتوں کی اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جتنی بھی صفات کامیاب مومنین کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، تو فرمایا جن کے اندر بھی یہ صفات موجود ہوں گی تو وہ لوگ حقیقت میں جنت کے وارث ہیں، فردوس کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 15واں سبق آج سورۃ المومنون کا، جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 تک 11 تک تھا، یہ 15واں سبق آج مکمل ہوا۔ آگے عربی کے 2 سبق ہیں، آج عربی کا 4تھا اور 5واں سبق، 5واں اور 6واں سبق پڑھا جائے گا۔ کل ہم نے فعل اور اسماء اشارت پڑھے، آج ضمائر اور حروف استفہام پڑھے جائیں گے۔ ضمیر جو ہے یہ وہ اسم ہے جو غائب مخاطب یا متکلم کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اسی طرح ضمیروں کے اندر بھی واحد، تثنیہ، جمع ہے، مذکر، مؤنث، یہ ساری باتیں ہیں۔ حاضر، غائب اور حاضر اور متکلم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح پہلے 6 صیغے غائب کے ہیں، ان میں سے پہلے 3 مذکر کے ہیں، دوسرے 3 جو ہے وہ مؤنث کے ہیں۔ جیسے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہم وہ سب عورتیں۔ ہوا جو ہے یہ واحد ہے، ہما یہ تثنیہ ہے، ہم یہ جمع مذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہیا واحد مؤنث ہے، ہما تثنیہ مؤنث ہے، اور ہم یہ جمع مؤنث ہے۔ حاضر واحد حاضر، جیسے انتا تو ایک مرد، انتما تثنیہ مذکر حاضر، تم 2 مرد، انتم جمع مذکر حاضر، تم سب مرد۔ اسی طریقے سے انتی واحد مؤنث حاضر، انتما تثنیہ مؤنث حاضر، انتم جمع مؤنث حاضر۔ آنا میں مرد یا عورت، یہ متکلم کی ہے۔ نحنو ہم مرد یا عورت، جمع متکلم اور واحد متکلم اور جمع متکلم مؤنث اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی بولی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں کی دی گئی، انت مؤمنۃ تو ایک عورت ہے، ہوا شقیقہ کا وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے، انتما کاذبان تم دونوں
جھوٹے ہو، انتما کاذبانی تم دونوں جھوٹے ہو، انت فی ذمت اللہ تو خدا کے سپرد ہے، نحن مسلمون صالحون ہم نیک مسلمان مرد ہیں، انا مسلم صالح میں ایک نیک مسلمان ہوں، انت بنت صغیرۃ تو ایک چھوٹی بچی ہے۔ اسی طریقے سے حروف استفہام، یہ حروف وہ ہیں جو سوالیہ جملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جملوں کے بالکل شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ حال اس کا معنی کیا ہوتا ہے، حمزہ اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، اور من کون، متا کب، آئینہ کہاں، انی کہاں سے، یہ انی نہیں ہے بلکہ انا ہے، کہاں سے، ما کیا، ماذا کیا، حل عندک کتاب کیا تیرے پاس کتاب ہے، انت مسلم کیا تم مسلمان ہو، انت مسافر یہاں انت مسافر، انت مؤمن، انت مسلم، انت مسافر، یہاں شروع کے اندر جو ہے وہ حرف استفہام نہیں لگا، یہ جملے ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ یہاں شروع میں حمزہ لگا دیا جائے، حمزہ استفہام کا، انت مسلم، انت مسافر، کیا تم مسلمان ہو، کیا تم مسافر ہے، یا اس کے شروع میں حل بھی لگ سکتا ہے، حل انت مسلم، حل انت مسافر۔ آگے من معلمک تیرا استاد کون ہے، من جالس علی الکرسی جی کرسی کے اوپر کون بیٹھا ہے، متی تذهب الی المدرسۃ تم سکول کب جاتے ہو، این المدرسہ سکول کہاں ہے، انی لک ھذا۔ اب یہاں بات آ گئی ہے وہی کہ یہاں وہاں انی لکھا ہوا ہے، انی نہیں ہے، انی ہے، انا بھی ہوتا ہے، انی بھی ہوتا ہے، انی لک انی لک ھذا تیرے پاس یہ کہاں سے آیا، یہ انی نہیں ہے، یہ انا ہے، انا لک ھذا تیرے پاس یہ کہاں سے آئے، یہاں کچھ اعراب کی غلطیاں ہیں، ماذا ترید تم کیا چاہتے ہو، ما فی یدک تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ما استفہامی ہے، ما فی یدک تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اسی طریقے ماذا ترید تم کیا چاہتے ہو۔ یہ آج عربی کے اسباق بھی ہمارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اسباق بھی انشاءاللہ العزیز کل مکمل ہو جائیں گے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں بالکل ممکن ہیں، ہر انسان کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے، بہت سی غلطیاں پڑھانے کے اندر بھی، الفاظ کے اندر بھی ہوئی ہوں، دانستہ تو الحمدللہ کبھی جان بوجھ کر، تو کبھی اس طرح جان بوجھ کر تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے بھول کر کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ہو چکی ہو۔ اللہ رب العزت ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔